السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماشاءاللہ جمعہ مبارک کا دن ہے۔ ابھی رات ہو چکی ہے، صبح کو سنیچر ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج میں اپنی لائف کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں تھوڑا، پھر آگے کسی سبجیکٹ پہ بات کرتے ہیں۔ میری لائف شروع ہوئی 7 سے 8 سال کی عمر میں۔ ہم بہت پیارے ماں باپ تھے ہمارے، جن کی تربیت بہت اچھی تھی۔ وہ یقیناً جنتی لوگ ہیں، اس دور کے سارے جنتی لوگ ہیں، بہت ہی سیدھے لوگ تھے۔ جب یہ میں بات کر رہا ہوں تقریباً 55 ایئر یا 56 ایئر پرانی، 57 ایئر پرانی، تو تقریباً تب میں 7 یا 8 سال کا تھا۔ 1962 یا 1963 کی بات ہے، جب پاکستان کو بنے 15 یا 16 سال ہوئے تھے۔ اور میرے والد جو ہے کپڑے کی بروکری کرتے تھے کپڑا مارکیٹ میں، گوردن داس مارکیٹ، اقبال مارکیٹ، وہاں پہ کورے کپڑے کی بروکری کرتے تھے، اور ان کا کام کاج اس دور میں بہت ہی ٹھنڈا تھا۔ تو ہم لوگ کے بہت مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ ہم چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، کھڈا مارکیٹ میں، بالکل چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ ایک روم ہوتا تھا، باہر چھوٹی سی چالی ہوتی تھی، جہاں کپڑے بھی دھوتے تھے میری والدہ صاحبہ، کھانا بھی وہیں پکاتے تھے، اور چولہا گھاسلیٹ کا جلاتے تھے، جس کو پرائمس ہم کہتے تھے۔ تو بڑی مشکل سے وہ جلتا تھا، وہ اکثر خراب ہو جاتا تھا۔ تو 7-8 سال کا تھا، تو ہمارے گھر میں کھانے پینے کی تکلیف ہونے لگی۔ غریبی جو ہے بہت ہیوی ہو گئی تھی۔ میرے والد صاحب جو ہیں، انہوں نے جو کمایا بہت اچھا کمایا اپنے ٹائم میں، لیکن کیا ہے کہ 58 میں مارشل لا آیا، تو وہاں ان کے حالات خراب ہو گئے۔ تب سے حالات سنبھلے نہیں۔ 58 سے پہلے میرے والد بہت اچھا کماتے تھے۔ تو اس کے بعد جب 62-63 کا دور تھا، تو میرے والد کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ تو پتہ نہیں کیا 7 سال یا 8 سال کی عمر میں بھی میری فیلنگس بنی، میں کیسے اپنے ماں باپ کی مدد کروں۔ تو ماں کو میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے کچھ دو تو میں کام کروں۔ ماں بڑے ہنسے، پھر میرے لیے انہوں نے آلو اور چنا بنا کے دیا۔ وہ میں گھر کے باہر ایک چھوٹا سا کپڑا ڈال کے بیچنا شروع کیا۔ تو الحمدللہ وہ میرا پہلا بزنس تھا، جو میری سٹارٹ تھی، آج سے تقریباً 57 یا 56 ایئر پہلے۔ تو میری والدہ بہت خوش ہوتے تھے اور بہت دعائیں دیتے تھے، لیکن میں بچپن میں بڑا شرارتی تھا۔ پورے محلے میں میری شکایت آتی رہتی تھی۔ تو بس اسی طریقے سے یہ میری سٹارٹ تھی، یہ میرا پہلا کام تھا۔ پھر ہم آگے بڑھیں گے، دوسرا کام کیسے شروع کیا، اور پھر میں 9 یا 10 سال میں کیا کرنے لگا، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آگے بڑھ کے۔ تو تھوڑی بہت نصیحت کی بات کر لیں، میری بات سے ہی جوڑ کے کرتے ہیں۔ میں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے یار۔ آپ لوگ مجھے غور سے سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ سچائی کے راستے اور ایمانداری کے راستے سے آدمی آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے کہ بے ایمانی چاہیے تبھی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے۔ میں بولتا ہوں نہیں، آپ یقین رکھو اور ایمان رکھو، اور اپنے ماں باپ کی دعا لو، لوگوں کی دعا لو، اور اپنی نیتوں کو اچھا کر لو، اور اللہ کے اوپر پورا بھروسہ کرو کہ وہ آپ کی مدد کرے گا، اس سے دعا مانگو۔ تو یقین مانو اللہ تعالیٰ تقدیر بدلتا ہے، اللہ تعالیٰ تقدیر بدلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ یہ میرا یقین ہے، اور میری باتیں سنو گے، جب میری لائف سٹوری پوری سنو گے، میں آپ کو تھوڑے تھوڑے ٹکڑے میں بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے۔ جو بچے نا امید ہو جاتے ہیں، جو لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، ان کے لیے میں ایک روشنی دینا چاہتا ہوں کہ نہیں یار، نا امید نہیں ہونا دوستو۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اتنی خراب نہیں ہے جتنی خراب ہم سمجھتے ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، جس حال میں بھی ہو اس حال میں اپنے آپ کو خوش رکھو،
کوشش اور جدوجہد کرو، اللہ کامیاب کرے گا۔ تو میں ایمانداری اور بے ایمانی کے اوپر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایمانداری کیا ہے اور بے ایمانی کیا ہے؟ دیکھیں، مثال کے طور پہ میں ابھی گیم کا کام کرتا ہوں، میرا کام ہے گیم بیچتا ہوں۔ تو بہت گیمیں ایسی بھی آتی ہے جو ایسا لگتا ہے کہ فلوپ ہو جائے گی یا چلے گی نہیں۔ تو میرا ایک اصول ہے کہ جو میرے کسٹمر ہیں، کوئی بڑی کوانٹٹی لینا چاہتا ہے تو میں ان کو روکتا ہوں، یار بڑی کوانٹٹی نہیں لو، آپ یہ چھوٹی کوانٹٹی لو، یہ گیم کا چانس بہت کم ہے۔ ہمیں بہت جگہوں سے انفارمیشن مل جاتی ہے گیم کے بارے میں، ہماری مارکیٹ میں ایسا کوئی نہیں کرتا۔ کوئی گٹھا گیم آتی ہے تو زیادہ سے زیادہ پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری مارکیٹ میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، سندھی بھی ہیں، مرباری بھی ہیں، عربی بھی ہیں، اور پاکستانی تو خیر کوئی نہیں ہے، بس سندھی، ملباری، عربی، بنگالی ایسے ہیں ہماری مارکیٹ میں، اور عربی بھی ہیں۔ تو ان کے بعد تو اگر کوئی گٹھا ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی کمزور دکاندار کو بھی پھنسا دیں۔ اور میں کمزور دکانداروں کے لیے ایک ہمدردی رکھتا ہوں کہ نہیں یار، یہ بیچارہ چھوٹی کیپیٹل میں کام کرتا ہے، تو میں اپنے سیلس مینوں کو بولتا ہوں کہ یہ گیم کمزور ہے، تو جو ہمارے کسٹمر ہیں ان کو سب کو تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی دینا، کسی کو زیادہ نہیں دینا۔ اگر ہم پھنسیں گے تو ہم اپنے سپلائر سے بات کریں گے اور اس سے جو ہو سکے گا فیور لینے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمارے کسٹمر نہیں پھنسنے چاہیے، اور ہمارے کسٹمر سے جو لیں گے وہ نہیں پھنسنے چاہیے۔ تو یہ، اور دوسرا میرا اپنے سیلس مینوں کے لیے کہنا ہے کہ دیکھو، جب باہر سے کوئی کسٹمر آپ کو فون کرتا ہے تو اس کو کم سے کم پرائز بتاؤ، جو مارکیٹ کی کم پرائز ہے، اس لیے کہ وہ بیچارہ ہمارے اوپر بھروسہ کرتا ہے، وہ ہمارے اوپر یقین رکھتا ہے کہ ہم اچھی پرائز دیں گے۔ وہ مارکیٹ میں آ کے چیک نہیں کرتا، سب دکانوں پہ جا کے بارگیننگ نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے میں نے یہ ایک سسٹم رکھا ہے، اور میرے سیلس مین عموماً مجھے یہ معاملے میں ساتھ دیتے ہیں، اور میرے سیلس مین بھی بہت اچھے ہیں جو اس سبجیکٹ پہ اچھا سمجھتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سے بزنس کرنے والا بھی کمائے، یہ نہیں کہ پورے سمندر کا پانی ہم پی لیں۔ یقین مانو، یہ میری پالیسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں بہت برکتیں دی ہے، اور بہت مصیبتیں آئی اور ٹل گئی، بہت پریشانی آئی اور ٹل گئی۔ یقین مانو، حق حلال کا اور سچائی کا پیسہ کمانے میں بہت ہی مزہ ہے، بہت خوبصورت زندگی بن جاتی ہے جب آپ حق حلال کا پیسہ کماتے ہو۔ زندگی بہت پیاری لگتی ہے، آپ کو بہت خوبصورت لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں یہ زندگی ہے کہ آپ سے کام کرنے والے خوش، آپ کے سپلائر خوش، آپ کے کسٹمر خوش، اور آپ کے اسٹاف خوش۔ تو میں سارے بزنس مینوں کو مشورہ دوں گا، ون سائڈ دولت نہیں کرو، آپ کے پاس کام کرنے والوں کو بھی خوشیاں دو، آپ کے کسٹمر جو ہیں وہ بھی کمائیں، ان کے لیے بھی سوچو، آپ جن سے مال لیتے ہو ان کے لیے بھی سوچو، اور اپنی کمپنی کی برکت بھی ہوگی۔ یقین مانو، جب اچھی نیتوں کے ساتھ، اچھے مقصد کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ آپ کو چانس دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی آئٹم مل جاتی ہے جس میں آپ کو بہت بڑا کامیابی مل جاتی ہے، جس کو ہماری میمنی زبان میں کہتے ہیں چوکے اور چھکے لگ گئے، تو اللہ کی طرف سے یہ دین ہو جاتی ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ یہ ایمانداری انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے، اور جو گٹھا مال بیچ دیتے ہیں یا مطلب کسٹمر کو پھنساتے ہیں یا دو نمبری مال بیچتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ پلے اسٹیشن میں سے اوریجنل لیس نکال کے نقلی لیس لگا کے بیچا۔ یقین مانو، جب میں آیا تھا تو ہماری مارکیٹ کے اندر میں وہ پرانے لوگ جو تھے وہ اس ٹائپ کا کام کرتے تھے، آج بھی جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کو ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے مجھے وہاں پہ نمبر 1 کر دیا۔ انہوں نے بہت میرے سے دشمنی بھی کی، حاسد بھی ہوئے، جلن بھی ہوئی، اور ٹرائی بھی کی مجھے گرانے کی، لیکن اللہ نے میری مدد کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساتھ دیا، تو ایمانداری کے راستے پہ مجھے
اپنی مارکیٹ میں بھی کامیابی ملی. اور بےایمانی کرنے والوں کو آج بھی 19 کے 19 ہیں. آج بھی بینک سے پیسہ لیتے ہیں, کام کرتے ہیں, ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں. ان کے چہروں پہ ہمیشہ پریشانی ہوتی ہے. کبھی میں نے ان کو منہ سے یہ نہیں سنا کہ کوئی مطلب یہ مطمئن ہے. تو جو ایمانداری کا کماتا ہے, دوسروں کا خیال کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو بھی مطمئن کر دیتا ہے, اس کے اندر میں بھی مطمئن ہو جاتا ہے, اور وہ اندر سے خوش ہوتا ہے, گھر بھی خوش ہوتا ہے. تو میری سب سے گزارش ہے, ایمانداری کا راستہ انسان کو آگے لے جاتا ہے, کامیاب کر دیتا ہے, سکون والی زندگی دیتا ہے, پیسفل زندگی دیتا ہے, خوشیوں والی زندگی دیتا ہے, ہیلتھ تندرستی والی زندگی دیتا ہے. صرف اپنے کردار کو اچھا کر لو اور اللہ کے اوپر یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ایمانداری سے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ایمانداری سے کام کرنے والوں کی بہت رہنمائی اور مدد کرتا ہے, اور ان کے لیے اچھے حالات بناتا ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کے بولتا ہوں, یہ سچ ہے, اور یہ بالکل سچ ہے. صرف اپنے دل کو مضبوط کرو اور اللہ کی راہ پہ کام کرو, لوگوں کی دعائیں لو, لوگوں میں خوشیاں بانٹو, اپنے ماں باپ کو خوش کرو, بھائی بہنوں کو خوش کرو, بیوی بچوں کو خوش کرو. یقین مانو آپ کے اسٹاف جو کام کرتے ہیں, آپ کو برکت ملے تو ان کے ساتھ بھی اچھا کرو. اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ میری باتیں آگے بڑھاؤ, جو بزنس کرتے ہیں ان تک بھی پہنچاؤ. میں ان کو بتاؤں گا کس طریقے سے کرو گے تو آپ کی زندگی میں برکتیں بھی آئے گی, اور آپ مطمئن بھی ہو جاؤ گے, پریشانی سے نکل جاؤ گے, اور کامیابی کے یہ اگر سیدھے الفاظ میں بولوں تو کامیابی کے اڑنے والے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ گے, جو آپ کو اڑا کے کامیابیوں پہ لے جائے گا. اور قدرت کی طرف سے وہ ہوگا, قدرت کی مدد سے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایمانداری میں کامیابی ہے, ایمانداری میں برکت ہے. اللہ کے اوپر یقین, دعا اور لوگوں کی دعائیں, ماں باپ کی دعائیں سب سے بڑھ کے بس. تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی کل بات کریں گے سنیچر کو. آج اتنی سی بات ہے, باقی کل بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.